الرحمن الرحیم. جی. وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَرْجِعُ بحیث حیث مبنی پر ضم ہوتا ہے یار. مال ہے یار لالا ترقی کرتا ہے کہ کدی بعد پڑھی جا رہا ہے کدی ایسے پڑھی جا رہا ہے. ہاں بعد خوابت نہیں آ کے جہاں میرے پیچھے آئے انہوں جر پڑھنی ہے مبنی پر ضم میں یار ایسو ہوں معاہو بس ہیں ہمزے بس لیے نہیں لیکن کچھ جگہ تے بکھرے کر کے پڑھو تو کہ گل سمجھ آوے. جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک بسم اللہ. متقابلات کی بات شروع ہے. چار قسمیں ہیں ظہور کی اور چار قسمیں ہیں خفا کی. ظہور کی قسمیں ظاہر نص مفسر محکم اور خفا کی خفی. تو ظہور کی قسموں میں سے دو آ گئے ہیں. کون؟ دونوں دی تعریفاں مثالاں جیڑی گل مرکزی سی ہوئے سی جب ان کا تقابل آتا ہے تو آئی گل. اے وینا اس تو بعد اساں کو نواں اجتہاد نہیں کرنا ساڈی کی ضرورت ہے لیکن ایویں جڑا فقہ دی کتاباں پڑھنیاں نے وچ اصطلاحاں آوندیاں نے تے کم از کم اس ٹائم گل پوری سمجھ آ جائے بھی بابیاں کی آکھیا ہے جی یہ گل کیویں بنی اس سوال دا جواب بنیا. اس واسطے انہوں دھیان نال پڑھی دا کہ گل کو سمجھ آوے جی. اچھا جی توجہ. تیسری قسم ہے ظہور کی مفسر. تیسری قسم ہے اب مفسر کی تعریف. کس کی؟ ظاہر وہ ہوتا ہے جو بندہ صاحب زبان ہو لفظ سنتے ہی جو معنی سمجھ آ گیا نا وہ ظاہر ہے. جس مقصد کے لیے وہ بات کی گئی ہے اس مقصد کے لیے وہ کلام نص ہے. آگے سمجھ. ادھر آؤ. مفسر وہ کلام ہوتی ہے ایک ہوندا مفسر تے ایک ہوندا سر. مفسر وہ کلام ہوتی ہے کہ ظاہر ہو جاتی ہے مراد اس کلام کی لفظ سے لیکن کیویں متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ. متکلم کی جانب سے متکلم نے گل کی تھی اس گل وچ کئی احتمال نے متکلم آپ وضاحت کر دیتی بے میری مراد آئے. او جڑی بعد وچ وضاحت ہے نا مولوی جی اون دا نام ہے مفسر تے جڑی او پہلی گل سی نا جن دے وچ ہور بھی احتمال سن این دا نام ہے مفسر. گل سمجھیے. تو جدو متکلم اپنا مطلب دس دیتا ہے تو گل کھل گئی واضح ہو گئی ہوں اور گل رولا ہی کوئی نہیں رہ گیا. ہاں جی بیان کرو گا بڑا. تو مفسر فہو ما یعنی مفسر ما وہ کلام ہے کلام کے ساتھ لفظ سے ہی لیکن کیسے اس طرح کے متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ. متکلم نے نا وضاحت کر دی کہ جو ما قبل بات میں نے کی ہے اس سے کیا مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جو پہلی کلام ہے تو جن دے نال وضاحت کی تھی وہ مفسر ہے. تو وہ جڑی پہلی گل جن دی وضاحت ہوئی ہے وہ کی ہے پھر تعریف کر. مفسر وہ کلام ہوتی ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ لفظ سے متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ.
ایک بار پھر تو کر دے تعریف. مفسر وہ کلام ہوتی ہے کہ ظاہر و مراد اس کلام کے ساتھ لفظ سے یہ لفظ تو مراد ظاہر ہے لیکن کمیں ظاہر ہوئی ہے؟ متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ. متکلم کی جانب سے بیان کے سبب. میں متکلم آپ نال گل لا دیتی بے جڑی میں پہلے گل کیتی ہے نا جن دے وچ 2-3 احتمال نے میری مراد آئے ہوں وہ پہلی گل کی بن گئی وہ جڑی نال لائی وہ کی بنی اے شاباش. اتنے ایک سوال لکھے ہے آندے نے مشترک دا جدوں کوئی معنی متعین کریے تو انہوں میں تو مفسر ہی آندے سن پڑھیا سی پیچھے تے پھر وہ تو پیچھے آ گئے کہندے نے جی وہ خاص مفسر سی او سی مفسر منال مشترک اے مفسر ہے ساریاں دا ابا بے سارے عام بھئی کی عام متکلم کی جانب سے بیان آ جائے جی تو وہ تھا قرائن کے ذریعے وہ متکلم کا بیان ہو کوئی اور کرینہ ہو جائے تو مفسر بن گیا سمجھائی نا. وہ مشترک کے ساتھ مؤول ہوتا تھا نا تو اس مؤول کو مفسر بھی کہتے ہیں اتنے پڑھیا سا جی. لیکن یہ مفسر خاص ہے کہ متکلم کی جانب سے مولوی جی کیا آ جائے کس کی جانب سے کیا آ جائے وضاحت آ جائے کہ میری مراد. اور بہرحال مانا کریے کہ نہیں تو مانا کرو نا اما دا مانے بہرحال مفسر پس مفسر ما وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد بہی دا مرجع ما اس کلام سے ظاہر و مراد اس کلام کے ساتھ لفظ سے لیکن ظاہر کیویں ہوئے متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ جی. اور بہرحال مفسر پس مفسر وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ لفظ سے متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ. اور بہرحال اب دیکھو بے بیان نو وہ تو بے خاشیہ یہ جو متکلم کی جانب سے بیان آئے گا نا جی تو مولوی جی بیان 2 قسم ہوتا ہے بیان وہذا یتناول بعموم ہی عموم دا مطلب جڑا متکلم نے بیان کرنا ہے کبھی وہ بیان قاطع ہوگا کبھی وہ بیان قاطع ہوگا بلڑ کلڑ وضاحت ہو گئی ہے کوئی ذرا ابہام نہیں رہ گیا اور کبھی بیان غیر قاطع ہوگا یہ نبی مزید کچھ ابہام ہے مزید اے مطلب ہے کہ یہ جو متکلم کی جانب سے بیان ہے یہ 2 قسم پر ہے کہ وہ بیان قاطع واضح ہو کہ غیر واضح نہیں بیان قاطع کا مطلب ہے کہ اس نے ما قبل کی اتنی وضاحت کر دی کیا مزید وضاحت کی ضرورت اے مطلب ہے. اور ایک ہے بیان غیر قاطع وہ جنہ جنہ سمجھ آਉਂدا ہے ہن ظاہر لفظ پہلی باری آ رہے ہیں نا کوئی نہ کوئی تے کھانے چ جان دیو تو ایک ہے بیان غیر قاطع قاطع کاٹنے والا نہیں یقینی کہ بے متکلم نے جو بیان کیا ہے وہ بیان تو ہے ما قبل کی وضاحت تو ہوئی ہے لیکن کچھ گنجائش باقی ہے ابھی سنیں اول دی مثال ہی جویں سونیا نے اقیم الصلاۃ آیا کہ نہیں تے سونیا نے ان دی الف تو یا تک ساری وضاحت کر دی عمل نال قول نال ہن کوئی ابہام نہیں کہ نماز دے بارے وچ کسی نوں شک ہوے یار کیویں کرنا ہے زکوٰۃ سونیا بالکل بیان کر دیتی وضاحت ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ثانی جے بیان ربا بھی اللہ تعالیٰ نے ربا حرام کیتا اللہ تعالیٰ نے تے سونیا کو پوچھا کہ سونے ربا کیڑی کیڑی شے وچ تے سونیا کنیاں چیزاں گنیاں سن یاد ہے 4 جنساں سن تے 2 سونا چاندی یاد ہے 6 چیزاں ہن باقی انہوں قیاس کرنا پے گیا باقی نوں اے ہن سونیا نے بیان تک کیتا بھی ربا کناں وچ ہوندا ہے اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے سن کہ سونے تشریف لے گئے تے اجے یہ بیان پورا کھلیا نہیں تاں واسطے پھر مجتہدین نے حنفیہ نے انہاں 6 چیزاں دی علت ہور کڈی او باقیاں وچ ربا جڑا ثابت کرنا ہے کھوگو
ਹਨਫੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਲਤ ਕੱਢੀ, ਮਾਲਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਲਤ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਬਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ غیر قاطع، بیان اے شاباش بھی یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء فحول کے درمیان اختلاف واقع ہو گئے، حنفیاں مالکیاں شافیاں اختلاف ہو گئے۔ اچھا جی ہوں اگے چلو، مثال مانا نہیں دے کیتا نہیں کتوں متکلم کی جانب سے اس حیثیت کے ساتھ کہ استغفر اللہ توجہ کرو، میں یہ تعریف دے نال داخل ہے کہ بھئی متکلم نے بیان کر دیا، اس حیثیت سے اتنا بیان ہو گیا کہ وہ جو ما قبل ہے نا، اگر وہ خاص تھا تو اس میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ کس کا؟ سنیں ہی، یعنی اگر وہ حقیقت ہے تو مجاز کا احتمال، یہ مطلب ہے، اور اگر وہ عام تھا تو اس میں خاص کا ہوتا ہے نا۔ تو جب بیان آ گیا نا تو اب اس میں تعویل کا احتمال، اور اگر حقیقت ہے تو مجاز کا احتمال ہے، اور اگر عام ہے تو تخصیص کا احتمال، یہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ کہ متکلم کا بیان آ گیا، اس بیان اس حیثیت کا ہو کہ اس ما قبل میں، کس میں؟ جو تعویل کا، تخصیص کا، تعویل ہوتی ہے خاص میں کہ حقیقی معنی مراد نہیں، مجازی معنی ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے، بات سمجھیے، اور تخصیص ہوتی ہے کس میں؟ عام میں۔ تو وہ جو کلام کی ہے وہ خاص بھی ہو سکتی ہے، عام بھی ہو سکتی ہے۔ تو خاص ہے تو اس میں تعویل کا احتمال ہے، عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہے۔ تو متکلم کا ایسا بیان آ جائے کہ اس ما قبل والی کلام میں اب نہ تعویل کا احتمال باقی رہے نہ انج دا بیان آوے، انج دا بیان آوے، تو یہ بیان قاطع نو شامل ہے۔ مولوی جی کنوں کیا مزید کوئی گنجائش نہیں؟ اس حیثیت کے ساتھ اے بے حیث ہونا بیان دے متعلق ہے، کن دے؟ وہ بیان ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ باقی رہے اس بیان کے ساتھ تعویل کا احتمال، کس میں؟ تخصیص میں، یعنی خاص میں، اور تخصیص کا احتمال کس میں؟ وہ پیچھے تخصیص جگہ ہوتا ہے نا، فی الخاص تے فی العام، ذرا گل بازی ہو جانی سی جی۔ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ باقی رہے بیان کے ساتھ تعویل کا احتمال اور تخصیص کا احتمال، اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ باقی رہے بیان کے ساتھ تعویل کا احتمال اور تخصیص کا احتمال۔ آگے جو سمجھ کہ مفسر یہ ہے، متکلم نے ایک بات کی، اگر وہ خاص ہے تو اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اگر وہ عام ہے تو اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن متکلم نے ایسا بیان ساتھ لگا دیا کہ اگر وہ خاص ہے تو تعویل ختم، اگر وہ عام ہے تو تخصیص ختم۔ سمجھا جی؟ ہوں جو نے بیان کیتا ہے وہی مراد ہے، کیونکہ متکلم اپنی مراد زیادہ جانتا ہے نا، وہ تو پاکستان دی صحافت ہے جی، اتنے تو اشارے کنایت فتوے جاری ہوندے نے، جتنے لوگ ماہر ہیں کہ یہ بات ادھر جا رہی تھی، راستے سے ہم نے روکی ہے جی، یہ اشارہ ادھر کر رہے تھے جی، تمہاری مراد یہ ہے، اب تم مکر رہے ہو، جی ان دا دل جڑا کسی اور نو پڑھایا سی، وہ وچوں ویندا سی کہ مراد کی سی جی، جہالت۔ مثال في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون فاسم الملائكة فاس نہیں، اسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد باب التخصيص بقوله كلهم ثم بقي احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التقبيل بقوله أجمعون۔ مثال جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساڈے ابے دی گل، کنہ دی؟ ساڈے ابے دی گل
کہ اسی کدی مسجود ملائکہ ہوندے ساں اسی تے ہن اسی کی ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا فسجد الملائکہ تو پس سجدہ کیا ملائکہ نے. پس توجہ کرے جی. تو ملائکہ کا لفظ کون افاطہ لے لیا جی. ملائکہ کا لفظ ظاہر ہے عموم میں کیونکہ جمع ہے کیے جمع کے اندر کیا ہوتا ہے عموم ہوتا ہے شامل ہوتی ہے افراد کو ساریاں جمع عام ہوتی نے. تو یہ عموم کے اندر کیا ہے مگر مگر تخصیص کا احتمال ہے کہ اکثر حکم الکل کے تحت فرما دیا بے اکثر فرشتوں نے سجدہ کیا اور بعض نے تو اکثر حکم الکل کے تحت فرما دیا کہ فسجد تو یہ احتمال تھا یہ کہ بھی چوکھیاں کیتا ہوئے تو کجا نہ کیتا ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمایا بھی فسجد الملائکہ تو اس احتمال کو ختم کر دیا کلہم کے ساتھ. اس احتمال کو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ہن بے بچوں بعض نے نہیں کیتا انج کوئی نہیں انج فرشتہ کوئی بھی نہیں سی رہ گیا پیچھے وہ چبل رہ گیا سی پیچھے الا ابلیس وہ ساڈی جان دا کھپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سارے فرشتوں نے کیا کیا یہ جو احتمال تھا کہ شاید بعض نے نہ کیا ہو اس احتمال کو ختم کر دیا کس نے. اب احتمال تھا کہ چونکہ فرشتیاں دی ڈیوٹیاں مختلف نے تو اللہ تعالیٰ فرمایا بھی پہلے اس محکمے والے کر لو سجدہ تسی پھر ٹر جو جی میں جماعت کرائی دی بدے مجھے سامنے کھلو جو تے جڑے نبی تسی ہن تسی آ جاؤ ہن تسی آ جاؤ. احتمال باقی سی تفریقہ کا کس کا کہ سجدہ تو سب نے کیا لیکن اکٹھا نہ کیا بلکہ واری واری. تو فرمایا اجمعون کیا فرمایا اب اس کے ذریعے وہ تفریقہ والا احتمال بھی تو اے فسجد الملائکہ تو اے متکلم دی اللہ تعالیٰ دی کلام ہے جی. اللہ تعالیٰ نے اس کلام دے نال تفسیر لائیے کلہم تے اجمعون اے نے مفسر فسجد الملائکہ تو کیے اے انہیں ویکھ لو تعریف ویکھو کہ فسجد الملائکہ دی جڑی مراد ہے وہ لفظ کولوں ظاہر ہوئی ہے لیکن کی ظاہر ہوئی ہے بے ساریاں فرشتیاں سجدہ کیتا ہے تو کٹھیا کیتا ہے لیکن یہ کیویں ہوئی ہے یہ متکلم دی طرف بیان نال لگا ہے کیڑا کلہم تے آنکھ مثال بصر کی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فسجد الملائکہ پس سجدہ کیا ملائکہ نے. اب یہاں پر ملائکہ الملائکہ جو جمع ہے اور یہاں پر یہ ظاہر ہے بے ساریاں فرشتیاں کیتا فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن یہاں پر یہ احتمال ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حکم الکل کے تحت فرما دیا فسجد الملائکہ تو چوکھیاں کیتا ہوئے تے تھوڑیاں یہ احتمال تھا لیکن جب آگے تفسیر آ گئی کلہم تو کلہم نے اس احتمال کو کیڑا احتمال نہ چوکھیاں کیتا ہوئے تو کجا نہ کیتا بے ایک بھی نہیں پیچھے بچیا. اب احتمال تھا کہ شاید سجدہ تو سب نے کیا ہے لیکن تفریقہ میں کیا ہو ونڈ ونڈ کے کیتا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اجمعون کے ساتھ سب نے اکٹھا سجدہ کیا سجدہ بھی ساریاں کیتا ہے تے کٹ کیتا بھی اللہ اکبر. کنہ نو ساڈے ابا جی نو کنو ساڈے ابا جی نے
ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مجمع تے رہیں جی منہ نہ کرا کرو تو کتاب لو ویکھیا کر بھلا ہوئے۔ اگے قالوا وَتَجْعَلُوا، یا اللہ تو انہوں بنان لگا ہے جڑا زمین وچ فساد کرے دا تے خون ریزیاں کرے دا۔ ایک او تا گوندا ہے نا، اے کنا آکھیا ساڈے بارے، یا اللہ انہوں نے بنان لگے جڑے کی کرن گے؟ یہ وجہ ہے جڑی حدیثاں مختلف سنتے یباہی کہ جدو بندے سیدھے راہ تے لگے ہون تے اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، فرشتوں ویکھو میرے بندے کی پہ کر دے جی۔ تے بندہ تا وہ ہے نا جڑا اللہ تعالیٰ نو خوش کرے کہ اللہ فرشتوں میں اپنی شان دے مطابق فخر فرمان کے فرشتوں ویکھو میرا بندہ کی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ آئی؟ مولوی جی کو کسی پاسے کو دماغ کے جان دو گل خدا دا نا جی کڑک ہوندی بندہ بدل جاندہ اللہ دی قسم۔ یہ فرشتیاں دی طنز نہیں، میں جٹکی بولی بولنا لگا، اپنی بولی۔ جدوں کو بندہ تانا دے وے نا تو فلانے دا پتر ہے، تیرا ابا دینج دا نہیں سی، ذرا بھی غیرت ہوے تے بندہ ڈوب کے مر جاندا ہے خدا دی قسم۔ کہندا ایندا انشاءاللہ کام نہیں ہوے گا، میرے والد صاحب نو تانا نہیں ملے گا۔ لیکن اسی تے پتہ نہیں کس مٹی لگ گئی سانو، خدا دی قسم کی مٹی لگ گئی سانو کہ اسی تو مطلب ہے کہ بھی کس نوبت تے پہنچ گئے۔ اے سمجھنا آوے تا گل اللہ دی قسم بندے دے اندر ہلا کے رکھ دیندی، لیکن وہ گند بڑے اندر ہوندے سائیں مرن، وہ موبائل سانو کھا گئے، وہ تہاڈی جان چھڈ ہی نہیں رہا جی۔ اسی کسے زمانے چ کی ہوندے ساں، بابا بلے شاہ بھی یہ گل فرمائی، نفس پلید پلید چا کیتا مڈ پلید نہ ہسے۔ مڈ پچھوں اسی کی ساں، اسی مسجود ملائکہ ساں، ساڈا مڈ نبوت تو شروع ہویا ہے، عام بندے تو نہیں۔ کتوں شروع ہوئے؟ ساڈا آغاز نبوت تو شروع ہویا، نبوت تو۔ سمجھ آؤندی پئی کہ کون نہیں آؤندی پئی؟ ساڈا آغاز انسانیت دا پہلا انسان کون ہے؟ نبی۔ کون؟ نبی۔ اسی معصوم دی اولاد ہاں۔ کن دی؟ نہیں سمجھے؟ بابا جی نبی کی ہوندے نے؟ تے اسی کن دی اولاد ہیں؟ معصوم دی اولاد ہو کے تے کر اسی کی رہے ہیں خدا دی قسمیں۔ اس گل تے کدے غور کرو، اندر ہل کے رہ جاندہ بندے دا بھی اس بن کی گئے ہیں جی، سانو ہونا کی چاہیے سی جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کتے دے کہنے ہوتے اسا دین چھڈیا تے اسی کیڑے کیڑے نظام پڑھے تے اسا کی کیتا، زکاتاں مانگ کے تے اسا لوکاں نو پڑھایا کی تے سمجھایا کی۔ اچھا جی بابا کو گل سمجھی ہو، اے مثال سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ ہونے دے نال حاشیہ پڑھیا جی دھیان کرا جائے نکیو۔ مثال اس کی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس ملائکہ کا نام وہ یہ کلمہ جمع والا لفظ ظاہر ہے عموم میں، اس واسطے کہ مولوی جی ساریاں جمع کی نے؟ عام نے یار، کی بلا جمع ساریاں کی نے؟ سمجھا کے من دماغ کی نے؟ عام نے سارے یار، مگر یہ کہ عموم میں تخصیص کا وہ بین استور، عموم میں تخصیص کا احتمال قائم ہے۔ سنیں بھی شاید بھی کچھ نے نہ کیتا ہوئے، پس بند کر دیا تخصیص کا دروازہ، اپنے قول
یا فن سدا باب انفعال ہے، پس بند ہو گیا تخصیص کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کلہم کے ساتھ، پھر باقی رہ گیا احتمال تفریقہ کا، بے ان ساجدو ہو تو ٹھیک ہے لیکن لا فی وقت حکن، بھی ایک وقت سجدہ نہ کیتا ہوئے جی، کی کیتا ہوئے مختلف وقت ہیں سمجھی جی، تو پس بند ہو گیا تعویل کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اجمعون کے ساتھ، تے کلہم تے اجمعون دی وجہ تو فسجد الملائکہ تو کی ہو گیا، اچھی بولو، مفسر ہو گیا جی۔ او آشیہ پڑھیے پھر کریں ترجمہ بعد بسم اللہ۔ او فسجد الملائکۃ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فسجدہ یہ ظاہر ہے سجود ملائکہ میں، کس میں کیے بے فرشتہ سجدہ کیتا، فسجد الملائکہ تو ظاہر نہیں، یہ تو سمجھ آنے کہ فرشتہ سجدہ کیتا، لیکن سانو کلام چلا کے تے کی دسیا، او دسیا ہے کہ نس ہے تعظیم آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ سانو یہ گل سمجھائی، اساں تواڈے والد صاحب دی بڑی عزت کرائی ہے، اساں تواڈے تیرے ابا جی کس جگہ جان وہ محلے والے بڑی عزت کرن تے تینوں پتہ لگ جائے جدوں جائیں گا تینوں وٹے مارے گا، ہاں عزت کریں گے کہ یار تسی بڑے چنگے لوگ، تساں میرے والد صاحب دی عزت کیتی، اللہ تعالیٰ یہی پہ سانو سمجھاندے نے، اساں تواڈے والد صاحب دی بڑی تے تسی ہن ساڈی عزت کرو، تانوں سے جس واسطے پیدا کیتا وہ کام کرو، وہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن احتمال ہے تخصیص کا، یعنی سجود بعض ملائکہ کا بائیں طور کے ملائکہ عام مخصوص البعض ہو، یہ احتمال ہے، اگرچہ مولوی جی ساڑھے نزدیک دلیل نہ ہو تو اس احتمال کا فائدہ اعتبار نہیں ہے، لیکن احتمال ہے، پس ختم ہو گیا احتمال تخصیص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کلہم کے ساتھ، اور احتمال ہے تعویل کا بائیں طور کے سجدہ کیا متفرقین یا مجتمعین، پس بند ہو گیا باب تعویل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اجمعون کے ساتھ، لہذا اب یہ کیا بن گیا بلا شبہ، ہاں جی جی آگے کاشی ہے نا کلہم ہے نا کی ہے نا، اس لیے کہ کلمہ کل احاطہ اور شمول کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے؟ پس پکا ہو گیا اس کے ساتھ جمع کا عموم، کس کا؟ کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ، جدو کل لگا نا ملائکہ نال انہیں سارے دے چفیرے کند کر دیتے، پس ختم ہو گیا تخصیص کا احتمال اس کے کل کی وجہ سے۔ سوال جی کی شے؟ سوال ہے کہ کلمہ کل بھی تو الفاظ عام میں سے ہے، کلمہ ایک کل بھی تو ان لفظوں میں جو جڑے کی نے عام، اور ہر عام تخصیص کا اعتماد رکھتا ہے، ہر عام تو اندے وچ تو آپ اعتماد ہے کہ وچوں کچھ مراد نہ ہون، یہ دوجیاں دے دروازے کیویں بند کردا ہے، پس کیسے بند ہوگا باب تخصیص کا اپنے غیر سے، باوجود ایک احتمال مخصص کا اپنی ذات میں، اندی اپنے ذات دے بارے وچ احتمال ہے کہ شاید پچھوں کچھ نکل جان تے دوسریاں نو سارے نو بند کیویں کر رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ اس کا جواب کلمہ کل جب استعمال کیا جائے اسم عام کے بعد
تو ختم ہو جاتا ہے احتمال تخصیص کا. سنیا جی کلمہ کل کی ہوئے استعمال ہو اسم کے بعد اسم عام یعنی کل تو بعد کل آئے عام کے بعد عام کے بعد اس عام دی احاطے کے لیے آئے کون. تو اب یہاں تعویل کا احتمال ختم ہے اور تخصیص کا احتمال وگرنہ یہ مناقض ہو جائے گا اس کے جو کہ مقصود ہے اس سے. کل لیاؤن دا مطلب یہ ہے کہ جڑا عام ہے نا ایک گل پکی ہو جائے کہ عام بچوں کوئی باہر نہیں عام بچوں تے جے کر کل دے ذریعے کچھ باہر نکلے تے جڑا عام دا احاطہ کیتا ہو تو کوئی نہ ہویا یہ تو مناقض ہو گیا. اس لیے جب کل مولوی جی کس کی تاکید بنے اب کل کے اندر جو تخصیص کا احتمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دھیان کریں جی. اور وہ کیا ہے شمول کا پکا کرنا اور حکم کی تقویت کرنی. ان دی ایک مثال دیندے نے تانوں جٹکی جی آندے نے بھی کسے بندے آکھے نا جان ہی زید ان کیا کیا احتمال ہے بھی زید نہیں آیا اوندا بھرا آیا ہوے تاکہ چلو زید ہی آ گئے او یار تو آ گئے تے میں سمجھ تیرے والد صاحب آ گئے آندے لوکی. لیکن جدوں اے آکھ دئیے جانی زید نفسہ جانی احتمال رہا باقی کی مراد ہے انجے آ رہے تھے بھی اگے چلو جی منع کرو شاباش. مثال مفسر کی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون بس اس میں ملائکہ ظاہر ہے عموم میں مگر یہ کہ احتمال ہے عموم کی تخصیص میں عموم میں تخصیص کا قائم ہے مگر احتمال عموم میں تخصیص کا قائم ہے بس بند ہو گیا باب التخصیص اللہ تعالیٰ کے قول کلہم کے ساتھ. پھر باقی ہے احتمال تفریقہ کا سجود میں میں بکھرا بکھرا کیتا ہوئے بس بند ہو گیا باب التاخیر اللہ تعالیٰ کے فرمان اجمعون کے ساتھ. شابہ میں نے کیا شابہ مفسر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون پس ملائکہ کا اسم نام ظاہر ہے عموم میں مگر یہ کہ احتمال عموم میں تخصیص کا قائم ہے. پس بند ہو گیا باب التخصیص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کلہم کے ساتھ. پھر باقی رہ گئے احتمال تفریقہ کا سجود میں اگر ایک گھنٹہ ہو تو دسی میں پس تو کھیڈن بند تے ہو گیا لگا باب کتاباں التعویل دھیان اللہ کر تبارک و تعالیٰ کے بعد وچ پھیرا تو آن لگے طیب تو رو پائی رکھنا جی. ہاں جی وفي الشرعيات إذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاهرا في النكاح ظاہر في النكاح إلا أن احتمال المتعة قائم فبقوله شهرا فسر المراد به او مرادا به فقلنا هذا متعة وليس بالنكاح. واپس آؤ یہ جہاں آتا ہے نا مثال شریعات کی مطلب ہوں بھی وہ شرعی مسئلہ بھی ہوں تو اونج بھی جڑا تھلو یعنی احکام شریعہ کی بھی کوئی مثال دے کے شرعی حکم بیان کرنا. پہلے مسئلہ سمجھو دھیان کرو بات جیو. شروع اسلام میں نکاح دو قسم در سے شروع اسلام کنا چون بڑے تن لو جی. ایک یہ تھا کہ نکاح کیا پکا ٹھکا ہمیشہ کی پکا ایک ختم کرنا ہو تو طلاق دینی پیندی سی یا ایک نو مرنا پیندا سی یا اپنے وقت نال یا کیویں ختم ہوندا ہے انہوں آندے نے بھئی نکاح تعبیدی کی اوے ابد بھئی ہمیشہ. ایک سی نکاح موقت کی موقت کچھ دنوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے نکاح کرنا جی.
تو مہر دونوں میں ہوتا تھا. وہ جو کچھ وقت کے لیے ہوتا تھا نا بھی وہ پہلی باری جدو شروع ہویا سی نا پہلی باری تو لفظ بولیا سی مرد نے کہ آتا مت جنا وہ نا آتا متاؤ من کے بے قضا شہرن، مثال کے طور پر میں تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں 10,000 کے بدلے 1 مہینہ. وہ پھر اس تو بعد جڑا وہ لفظ ہے نا متا، وہ پھر لفظ عام استعمال ہو گیا کہ لفظ متا. متے کا مطلب ہے عورت کو پیسے دے کر کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا، اس پر قدرت حاصل کرنا. اے متا ہے عورت کو پیسے دے کر. طریقہ نکال ہے یہ گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کے ذریعے عورت کو کہنا کہ اتنے پیسے لے لے اور 1 مہینہ تو میری بیوی ہے، 1 ہفتہ تو میری بیوی ہے، 1 دن تو میری بیوی ہے. تو اس نکاح کا نام شریعت میں ہے متا. کیا ہے؟ متا. سمجھا جی کہ کوئی نہیں کھانے چ پئی. نکاح معبد ہمیشہ وہ جویں ساڈے آبیاں دا ساڈی اماں نال ہویا ہے بے ایک مریا تے گل مکی ہے، دوویں جد تک زندہ رہے نے دوویں ہی رہ نکاح رہے کی آکھوں میں. اور ایک نکاح موقت کی بے مرد عورت نو کہے کہ اتنے پیسوں کے بدلے 1 مہینہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، میں تجھ سے نفع حاصل کرتا ہوں. وہ کہے میں نے قبول کیا تو اتنی دیر وہ اس کی بیوی ہے، اتنی دیر. تو یہ نکاح معبد تو شروع سے آ رہا ہے. یہ نکاح متا جو ہے یہ اسلام سے پہلے لوگوں میں تھا، شروع اسلام میں بھی رہا، شروع اسلام میں بھی رہا. سمجھ آئیے جی. اے شاباش سے اس پر تفصیل آ جائے گی کسی اور موقع پر کہ خیبر کی جنگ تک یہ رہا. خیبر کی جنگ میں سرکار نے منع کر دیا. پھر فتح مکہ اور جنگ اوتاس وہ اکٹھے ہیں دونوں، اس موقع پر پھر سرکار نے اجازت دی. پھر فتح مکہ کے بعد اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے نزدیک وقتی نکاح حرام ہے. وقتی جندہ نہ کیے وقتی نکاح جندہ نہ کیے. سمجھ آ گئی جی. ہوں اس دی نہیں ہے جی. آلے تشیع جڑے نے وہ اپنے دلائل دیندے نے کہ بھی جائز. واپس آؤ کو گل سمجھ آ گئی جی. جڑی ضروری سی انہیں کو پتہ لگ گیا. نکاح معبد اجا نکاح سی پڑھتے ہیں بھائی گاموں گواواں دی موجودگی چ بحق شرع ₹1,00,000 حق مار پھتو جڑی شاموں دی تھی ہے قبول ہی اس آکھے جی قبول ہے. 3 واری خوایا تو گل پکی ہو گئی جی. سمجھے. ہوں واپس آؤ اتنے اے مثال سمجھو تے متا ہوں کی ہے متا کی ہوں حرام ہے جی. واپس آؤ. اچھا جی شریعت کے اندر یعنی احکام شریعہ میں ایک مثال دیتے ہیں. جب کہ خامد نے کہا او گواواں دی موجودگی چ کہ تزوج تو فلانتن شہرم بے قضا، شادی کی میں نے فلانی سے 1 مہینہ بدلے فلانے کے یعنی 10 درہم کہ 10 گواہوں کی موجودگی میں 10 درہم کے بدلے خامد آکھیا فلانیے میں تیرے نال کی کیتی شادی تو اس آکھیا میں کیتا قبول. ہوں سنو دھیان کرو. یہ مفسر تفسیر بنانا ہے. کی بنانا ہے؟ تفسیر نے مفسر آکھی دے. جب خامد نے کہا تزوج تو کیا او فلانا تن تے نال لانی ہے کہ میں شادی کیتی فلانی نال، صرف ہی نہیں گل میں شادی کیتی. یہ ظاہر ہے نکاح تعبیدی میں،
یہ ظاہر ہے ہمیشہ دے نکاح وچ کی ہے ظاہر ظاہر جب مسلمان نکاح کرتا ہمیشہ واسطے کرتا ہے سنے ہی مگر احتمال ہے متے کا احتمال قائم ہے متے کا احتمال قائم ہے کہ بے اس میں جائز ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں وقتی نکاح کر رہا ہوں یہ ایک احتمال ہے یہ ایک احتمال ہے یہ قائم بھی احتمال ہے ظاہر اسی میں ہے کہ یہ نکاح کون سا ہے ہمیشہ کا جب کہا تزوج تو فلانا تن گواواں دی موجودگی 10 درہم دے بدلے میں فلانی نال نکاح کیتا تے ظاہر کی ہے لیکن احتمال ہے کہ ان دی نیت ہوئے کہ بھی کی ہے نکاح موقت ہے نکاح صرف اس کا احتمال ہے تو جب اس نے آگے خود وضاحت کر دی شاہرم کیا وہ بے قضاء دعا نال ہونا ہے نا شاہرن کہ شو بھائی بھلا بھی کی جی یار کہ شادی کی میں نے فلانی سے 10 درہموں کے بدلے 1 مہینہ کی اب یہ شاہرن جو ہے نا یہ متکلم کی طرف سے تفسیر آ گئی کہ یہ نکاح مؤبد نہیں بلکہ موقت ہے یہ نکاح تو لہٰذا یہ متع ہے لہٰذا تو چونکہ حرام ہے لہٰذا یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ٹھیک نہیں ہے ہاں جی بیان کرو جی کوئی گل نہیں سمجھائی ہاں جی مثال دیتے ہیں کہ جب ایک شریعت میں احکام شریعہ میں مثال شریعہ میں مثال دیتے ہیں کہ جب ایک شخص نے کہا تزوجت فلانۃ شہرم بقضاء اب یہاں پر تزوجت فلانۃ سے یہ ظاہر ہے نکاح میں نکاح جو نکاح آکھو نا نکاح تو مراد نکاح تعبیدی بھی پکا نکاح موقع نکاح ہے مؤبد یہ تزوجت فلانۃ کیونکہ اصل نا فقہ وچ پھر 2 لفظ چلتے ہیں لفظ نکاح بول کے مراد ہوندا ہے مؤبد متع بول کے مراد ہوندا ہے نکاح موقت مطلقاً نکاح بولیے نا جلے کتاب النکاح جلے آوے گا تو مراد کی ہوندا ہے تے جے دوجا آوے تو اتھے نال ان متع کہندے نے کی کہندے نے جنہوں نکاح موقت آندے نے جی بے وقت نال مقرر کیتا اتنی دیر جی اب اس مثال میں جو رجل کا قول ہے کہ تزوجت فلانۃ اس سے ظاہر ہے نکاح مؤبد مگر یہ احتمال رکھتا ہے نکاح موقت کا یہاں پر صرف احتمال ہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ مخصوص وقت تک ہے لیکن جب اس نے خود وضاحت کر دی شہرن کے ساتھ ہے تو اب یعنی میں نے یہ نکاح کیا کتنی دیر 1 مہینہ تو اب یہ مؤبد کی بجائے کیا بن گیا موقت بن گیا تو نکاح موقت کیا ہوتا ہے نکاح موقت متع ہوتا ہے اور متع ہمارے نزدیک لہذا یہ غلط ہے آگے جو سمجھ تو مفسر کون ہے بھئی میں تزوج تو فلانا تھا اور شاہرن کیا بنا اس کے لیے مفسر بن گئے سمجھ آ گئی جی تب چونکہ متکل اگر وہ یہ شاہرن نہ کہتا تو ظاہر تھا نکاح میں نکاح ٹھیک تھا جب اس نے شاہرن کہا تب کیا بن گیا موقت اور یہ متع ہے اور متع جائز ہے لہذا یہ نکاح غلط ہے نکاح نہیں ہوا نکاح اور شریعت میں او عطف پا کے مثال ہو فی قولی تعالی و مثال ہو فی شریعت اور مثال مفسر کی شریعت میں جب کہا کن نے آکھیا پاکستانی نے چینی نے سنوں کی تعلق ایسا مسئلہ سمجھنا ہے جب کہا شخص نے اور مراد ہے کہ مرد ہوئے کیا کہا شادی کی میں نے فلانی سے 1 مہینہ بدلے اتنے کے اور بے قضاء ہر نال ہونا ہے پس قول رجل کا تزوج تو فلانا تن ظاہر ہے نکاح میں یہ مطلب عین نال نہیں حمزہ تعبید آبادن کو آبادن باب تفیل تلے جو کم ابادا یو
ہیں جو یہ ظاہر ہے کس میں نکاح میں مگر یہ کہ اور لکھا ہے اللہ بمانا لیکن تو مانا کر لیکن یہ کہ احتمال کندے وچ قولہ تزوجت وچ اے متے کا احتمال قائم ہے اور تو لکھے بطریق المجاز کی پس زوج کے قول زوج نہیں رجل کے قول شاہرن کے ساتھ جان رکھو رجل نے اپنے قول شاہرن کے ساتھ تفسیر کر دی مراد کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ تزوجتوں کے ساتھ مراد کس کی مراد المتکلم متکلم نے اپنی مراد کی کیا کر دی لہذا یہ نکاح کون سا بن گیا نکاح موقت پس ہم کہیں گے یہ متع ہے اور نہیں ہے نکاح لہذا یہ غلط ہے لہذا ہاں جی شابہ مثال مفسر کی شرعیات میں جب کہا شخص نے شادی کی میں نے فلانی سے 1 مہینہ بالقضاء بدلے اتنے پیسوں کے اور رجل کا تزوجت ظاہر ہے نکاح میں لیکن یہ کہ متع کا احتمال قائم ہے بس رجل کے قول شاہرن کے ساتھ تفسیر ہے کر دی اس نے فسرہ نے آپ تفسیر کی تھی تفسیر کر دی مراد کی تزوجتوں کے ساتھ کے ساتھ بس ہم کہتے ہیں کہ یہ متع ہے اور نہیں ہے نکاح ہاں مثال صبر ایک منٹ اب ایک بے آشیا او ہاضا متعتن او پیچھے ایک سوال جواب ہے ان چھٹو او آگاہ آ جائے گا ہاضا متعتن ملا علی قاری صاحب نے بیان کیا ہے او جتھے حدیثہ نے شرح مشکات دی شرح انہاں بیان کیتا ہے صورت اس کی کس کی اے نکاح موقت کی صورت اس کی نکاح متع صورت نکاح متع کی یہ کہ کہے گواہوں کی موجودگی میں متا تو نفسا کا ہا کذا و ہا کذا فائدہ حاصل کرتا ہوں میں تیرے نفسا کے تیرے نفس سے اتنی دیر اور اتنی دیر اور اتنے پیسوں کے بدلے اور ذکر کر دے زمانے کی مدت کنے دن کنے مہینے اور قدر مال کی کہ اینے مال دے بدلے اور یہ بات سمجھے نہیں وذالک لا یصح ہون اے نکاح صحیح اچھی بولو ہون اے نکاح نہیں با وجہ اس کے جو روایت کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ ابن سلمہ بن اکوا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رخصتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس والے سال متع میں اوتاس والے سال یہ اوتاس دا سال تے فتح مکہ اکٹھا ہے نیڑے نیڑے میں پھر سرکار نے منع فرما دیا اس سے فرمائے امام بہقی نے سال اوتاس اور سال فتح یہ کیا ہے کیونکہ یہ فتح اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہوا ہے اے بھئی فتح مکہ تے مباح کیتا پھر سونے کی کر دیتا اس تو منع کر دیتا نہا انہا پھر منع کر دی علامہ نووی نے فرمایا ہے متماز مباح کیا گیا 2 مرتبہ اور حرام کیا گیا 2 مرتبہ پس تھا حلال خیبر سے پہلے خیبر تو پہلا خیبر 6 ہجری میں جو ہے 6 ہجری تک متع حلال سی اجازت سی اور حرام کر دیا گیا خیبر والے دن حرام کر دیا گیا پھر مباح کر دیا گیا فتح مکہ والے دن اور یہ فتح مکہ یوم اوتاس ہے اور حرام کر دیا گیا بعد اس کے بعد 3 دنوں کے 3 دن اجازت سی اس تو بعد حرام کر دیا گیا مؤبداً الی یوم القیامہ اب قیامت تک پکا کون ہونے جا سکتے مثال مفسر کی شریعہ اور شرعیات میں وَلَيْسَ بِنِکَاحٍ اس لیے کہ تعبید
نکاح کی شرط ہے کون؟ اور توقیت باطل کر دیتی ہے اس شرط کو، اور حالانکہ اس نے تو وقت مقرر کیا ہے، لہذا یہ متع بنے گا، نکاح نہیں بنے گا۔ جی اور فقہ وچ جو کچھ آوے گا تو تفصیل اور ہوے گی، لیکن اتنے جڑا قانون پڑھیا جی اور مثال مفسر کی شرعیات میں جب کہے رجل تزوج تو فلانتاً شارن بکذا، پس قول رجل کا تزوج تو ظاہر ہے نکاح میں، لیکن یہ کہ متع کا احتمال قائم ہے رجل کے کس طرح بطریق المجاز طریق المجاز، کیونکہ نکاح بولیے تو حقیقی معنی تزوج تو حقیقی معنی تے تعبید ہی ہے، لیکن مجازن موقت والا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ مطلب ہے بطریق المجاز ہو پس رجل کے قول شارن میں کے ساتھ کے ساتھ تصویر کر دی مراد کی، تصویر کر دی مراد کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ تزوج تو کے ساتھ بے کی مراد اس کو نکاح محبت نہیں بلکہ وقت موقت وقتا دی کردان سنا خم وقت یوقت موقت موقت توقیتا نہیں آخنا نال وقت یوقت توقیتا وقت فہوا وقت تیسا مفعول وقت موقت حد تھی گئی یار سنداز نہ ہوا جنہیں کو پھیرے بابا نے تو ہے نا جی میں نے گمان کرتا بھی قریب زمانے کسی انہیں سر کھپایا ہوگا سچی گل مینوں دور یاد آتا بھی صبح میں تو 9 بجے تھوڑے کو بہتا سی تو صبح مولوی جی اگلے دن 9 بجے تک تسی پورے ہوندے سن یاد ہے جی اللہ تعالیٰ ہمت دیتی جب تسا پتر پڑھان لگا سوچنا تو چکرا جانا ایک بار اللہ دی قسم جب تسا باپ سننا نا 2 چوں کو پھر آخنا بیٹا ادھر آؤ یہ تم اس سے سنو تم اس سے سنو اس لیے غریب یاد آنے نے پھر تسا حیران ہو جانا بھی ہویا کی سی جی بس کہتے ہیں ہم یہ متع ہے نہیں ہے نکاح چلو بس کرنا ہے چلو